سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب قید رضی اللہ عنہ، ان کے پاس دو نوجوان آئے، ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے، کہنے لگے امیر المومنین جس بندے کو ہم نے پکڑا ہوا یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، لہذا ہمیں انصاف چاہیے، قتل کا بدلہ قتل، اسلام نے یہ قصاص ہے۔ امیر المومنین نے تفتیش کی، پوچھ گچھ کے بعد اس نے اقرار جرم کر لیا، اقبال جرم کر لیا کہ جی میں نے ان دو نوجوانوں کے والد کو قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے مزید کوئی کمیٹی نہیں بنائی کہ فلاں کمیٹی، ہمارے ہاں تو کیس کو خراب کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں نا، لٹکا رہا ہے مسئلہ، پتہ بھی چل جاتا ہے مجرم کون ہے، اب اس کی انکوائری لگ جاتی ہے سالوں سال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے امیر المومنین کے سامنے جب اس نے اقبال جرم کر لیا تو فرمایا پھر قتل کے بدلے قتل ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے ان کے والد کو قتل کیا اور اسلام نے یہ قاعدہ قانون ہے کہ قتل کے بدلے قتل قصاص۔ کہنے لگا امیر المومنین میں اگری ہوں اس بات کے اوپر، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے قتل کیا، میں قتل ہونے کے لیے قصاص دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا گھر دور ہے اور میں اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا واحد کفیل ہوں، مجھے اجازت دی جائے ان کو بتا کے آؤں اور مجھے 2-3 دن چاہیے، پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور پھر آپ مجھے قصاص کے بدلے میں جو ہے وہ قتل کر دینا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تیرا کیا اعتبار ہے کہ تو دوبارہ واپس آئے یا نہ آئے، اور تجھے کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ امیر المومنین کے پاس صحابہ کرام موجود ہے، فرماتے ہیں ہے کوئی اس کو پہچاننے والا یا اس کی ضمانت دینے والا؟ پورا مجمع خاموش ہے، کون دے گا ضمانت؟ قتل کی ضمانت ہے، کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی اور چھوٹا بڑا معاملہ نہیں، بلکہ بہت بڑا معاملہ ہے، وہ ہے قتل کا معاملہ، قتل کی ضمانت دینی ہے۔ پھر خاموشی ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بتائیے کوئی بندہ اس کی گارنٹی دیتا ہے، ضامن بنتا ہے اس کا کہ یہ واپس آئے گا، اپنے معاملہ طے کر کے بیوی بچوں کو بتا کے کہ مجھے قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے گا؟ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں، اس کو گھر بھیج دیجئے، یہ 3 دنوں بعد انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آپ اس کو جانتے ہیں؟ امیر المومنین نہیں جانتا۔ فرمایا کیسے اس کی گارنٹی دے رہے ہو، کیسے اس کا جناب والے آپ ضامن بن رہے ہو؟ فرمایا امیر المومنین میں اس کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس کے بارے میں کوئی زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے، پہلی دفعہ اس سے ملاقات ہوئی ہے اسی مجلس میں، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے یہ بندہ مسلمان ہے اور اپنے وعدے کیے ہوئے پر وفا کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولنے والا ہے۔ فرمایا اچھا اس گمان پہ میں رہا کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے چھوڑ دیا۔ فرمایا 3 دن بعد دوبارہ قصاص لیا جائے گا۔ 3 دن بعد وہ نوجوان آ گئے جن کا باپ اس نے قتل کیا تھا۔ شام گزرتی جا رہی ہے، وہ بندہ واپس نہیں آیا۔ امیر المومنین بلاتے ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، کہاں ہے وہ بندہ جس کی آپ نے ضمانت دی تھی، گارنٹی دی تھی؟ کہنے لگے امیر المومنین معلوم نہیں، میں نے تو گمان رکھا تھا وہ آ جائے گا۔ فرمایا اب بتائیے آپ کو پتا ہے آپ نے قتل کے سنگین معاملے میں اس کی ضمانت دی ہے، اگر پھر وہ نہ آیا تو پھر اگلا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ کہنے لگے بالکل امیر المومنین پھر میں قصاص دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تھوڑا سا وقت اور گزرتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے،
सुर्खी नजर आ रही है सूरज गुरूब होने की। अचानक सहाबा इकराम देखते हैं दूर से मिट्टी उड़ रही है, कोई आने वाला आ रहा है शाह सवार। देखा वही अराबी है, वही दहैती है जिसने 3 दिन का वादा किया था कि मैं अपने बीवी बच्चों को बता के अपने मामलात क्लियर करके आपके पास आ जाऊंगा, इतनी सी मुझे मोहलत दे दीजिए। सब ने नारे तकबीर बुलंद किया कि वाकया कितना बड़ा अमानतदार और वादे की पासदारी करने वाला है कि कत्ल की सजा सुनाने के बाद भी वो फौरन अपने किए हुए वादे पर वापस आ गया है। हमारे यहाँ भी होता तो पाकिस्तान की बजाय किसी और मुल्क में पहुंचा होता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मानदार था, हमारे जैसे नहीं थे जो किए करते थे वादे फिर उसको निभाया करते थे, जान भी देनी पड़ती फिर जान दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सारा मामला देखा अमीरुल मोमिनीन उनके बेटों को कहते बतलाइए, देखा है उसने कैसे वादे की वफा की और सच बोला है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। वाकया कितना बंदा मानदार है, वादे की पासदारी करने वाला है। अमीरुल मोमिनीन गवाह बन जाइए, हमने अपने बाप के कत्ल इसको माफ कर दिया है, अपने बाप का कत्ल माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो आइए हमें भी चाहिए जो अल्लाह ताला का पैगाम है, मैसेज है, वऔफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। धोखा ना दें, किसी से वादा कर लिया है फिर उसको पूरा कीजिए। किसी के साथ जनाबे वाला मामला तय कर लिया है, लेन देन कर लिया है, खुदा के लिए टाल मटोल ना करें, फिर जनाबे वाला वादे पे वादा मजीद ना करें। कल क़यामत के दिन वादों के मुतालिक पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में तेज बन के जान छूट सकती है, अल्लाह की बारगाह में नहीं छूट सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है